السلام علیکم دوستو، امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام غنی الرحمن سباؤن ہے اور میرا تعلق سوات کے پی کے سے ہے۔ میں ایک اسٹوڈنٹ اور آن لائن انٹرویور ہوں۔ اس وقت ہم فیس بک پر لائیو ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو اسپیشل گیسٹ موجود ہے ان کا نام ہے نزاکت ملک صاحب، جن کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے۔ تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کے سفر کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، اور ان کے تجربات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں جوائن کیا۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو سننے والوں کو بھی السلام علیکم، سب دوستوں کو، اور شکریہ غنی الرحمان، آپ نے مجھے دعوت دی یہاں پہ کچھ کہنے کی، کچھ بولنے کی۔ تھینک یو سر۔ سر سب سے پہلے تو آپ دیکھنے والوں کو اپنے بارے میں بتائیے، آپ کون ہے، کیا کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ تفصیل سے بتائیے۔ اچھا جی، میرا نام محمد نزاکت ملک ہے۔ میں پچھلے تقریباً 10-11 سال سے جی سی سی کنٹریز کے اندر، ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ایز اے آئی ٹی کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں لاہور میں ایک بگ آئی ٹی فرم ہے، اس کے ساتھ ایز اے پری سیلز کنسلٹنٹ کام کر رہا تھا، اور ہم ڈفرینٹ قسم کے بزنسز کو ٹرانسفارم کرتے ہیں ان کی آئی ٹی ریکوائرمنٹس کے حوالے سے۔ تو جو بھی بزنسز ان کے اندر جو آئی ٹی کے گیپس ہوتے ہیں، ان گیپس کو ہم فائنڈ آؤٹ کر کے ان کو ڈفرینٹ قسم کے سولوشنز دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ان کو ٹرانسفارم کرتے ہیں فرام نارمل جو ان کا پیپر والا کام ہے، اس سے ان کو آئی ٹی پہ لے کے آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا میرا پروفیشنل ٹائپ سے جو انٹروڈکشن ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈفرینٹ قسم کی یہ کنسلٹنسی ہے۔ اس کے علاوہ میں ٹریننگز بھی دیتا ہوں، ڈفرینٹ قسم کی کلاؤڈ کی ٹریننگ ہے، اس کے علاوہ جو کمپیوٹرز کی اور ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگ ہے۔ میں لاہور میں بھی انسٹیٹیوٹ کے اندر ایز اے ٹیچر کام بھی کر چکا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی آن لائن جو ہے وہ میں یہ ٹریننگز دیتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں۔ اس ٹائم پہ میں بحرین کے اندر موجود ہوں، اور بحرین میں ایک آئی ٹی فرم ہے، اس کے ساتھ میں منسلک ہوں، اور بحرین کے اندر یہ جو ڈفرینٹ قسم کے آئی ٹی سولوشنز دینے کے ساتھ ساتھ جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں، ان کمیونٹیز کے ساتھ میرا اچھا ایک ریلیشن شپ ہے، اور ان کے ساتھ جا کے ڈفرینٹ قسم کی کولیبوریشن ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ سر، بہت زبردست۔ سر یہ بتائیے اپنے پڑھائی کے بارے میں، آپ نے کیا کیا پڑھا، کس فیلڈ میں پڑھائی کی، اور آپ کا پڑھائی کا ایکسپیرینس کیسا رہا، اس وقت آپ کس طرح سوچتے تھے، یہ بارے میں بتائیے۔ اچھا، پڑھائی کے لحاظ سے یہ ہے کہ میں نے بیچلر کیا ہوا ہے الیکٹرانکس میں اور کمپیوٹرز میں لاہور سے، اور اس کے بعد میں نے ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن MBA کیا ہے مارکیٹنگ کے اندر، اور کمپیوٹر اور پھر مارکیٹنگ، ان دونوں کو ملا کے تو جو میری جاب کی ڈسکرپشنز ہیں، جو جاب میرے کنسلٹنسی کی جاب ہے، وہ ان دونوں کا یوں کہہ لیں کہ ایک مجموعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے جو پہلے کی ایجوکیشن ہے وہ راول پنڈی اور ٹیکسلا ادھر سے میں نے حاصل کی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے آپ نے ماشاءاللہ MBA کیا ہے، تو سر زیادہ تر آج کل کے لوگ سمجھتے ہیں کہ MBA جو ہے وہ پریکٹیکل زیادہ نہیں سکھاتی آج کل، اور اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ نے ڈائریکٹ مارکیٹ میں جانا ہے، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، MBA نے آپ کو آپ کی پروفیشنل کیریئر میں کتنا ساتھ دیا، اور کون کون سے مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اپنی نالج کو امپلیمنٹ کرتے وقت؟ اچھا دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ڈگری کے میں بالکل مخالف نہیں ہوں۔ ڈگری بہت زیادہ ضروری ہے ایجوکیشن ہمارے یہاں۔ جو پہلے تو ایجوکیشن جو سسٹم ہے، یا جو ایجوکیشن جس طرح پڑھائی جاتی ہے، ایک تو اللہ ہی حافظ ہے اس کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بھی آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ، میرا خیال ہے پھر کس طرح کمپیٹ کریں گے اپنے جو دنیا کے دوسرے کنٹریز ہیں، جو دنیا کے دوسرے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کمپیٹ کریں گے۔
تھیوری میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ آپ کو پہلے ان چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، جو کانسیپٹس ہیں ڈفرینٹ قسم کے، یا جو ڈفرینٹ قسم کے ماڈلز بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر بزنس کرنے کے. ٹھیک ہے، ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے، وہ پڑھتا بالکل بھی نہیں ہے اور وہ جا کے ایک دکان کھول لیتا ہے، تو اس دکان پہ وہ کتنا زیادہ اس دکان کو آگے بڑھا سکتا ہے، یا کتنا وہ بہت زیادہ گاہک آگے ہیں، اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑ رہا ہے، وہ ایک دکان سے 2 دکانیں بنا لے گا. کیا وہ 2 دکانوں سے 10 دکانیں، یا وہ پورے، اگر پاکستان کی ہم اگزامپل لے لیں تو لاہور میں یا کسی بھی پاکستان کے ایک شہر میں ایک بندہ ایک شاپ کھولتا ہے، اوپن کرتا ہے، وہ وداؤٹ اسٹڈی کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ اگر اس کا بزنس ایکسپینڈ ہوتا ہے تو وہ یا تو وہ خود اتنی کیپیبلٹی رکھتا ہوگا تو وہ آگے کرے گا، یا پھر اس کو کسی نہ کسی پڑھے لکھے بندے کی ضرورت ہوگی جو کہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ جی یہ میں نے بزنس ایکسپینڈ کرنا ہے، تو یہ میری اپنی سٹی میں تو میں کر رہا ہوں، لیکن اس کو اوور آل پورے پاکستان کے اندر میں کیسے کروں گا. یا پھر آج کل جو گلوبلائزیشن ہے، پوری دنیا کے اندر آپ بزنسز کر رہے ہیں اور آن لائن بزنسز آج کل ہو رہے ہیں، تو وہ آن لائن بزنس آپ کیسے کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کسی نہ کسی جگہ سے تو پڑھ کے کریں گے نا. تو یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں پڑھائی تو بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر جو ایم بی اے ہے، اگر میں اسپیسیفکلی ایم بی اے کے بارے میں بات کروں تو اس کے اندر جو بزنس ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کے ڈفرینٹ جو ریسرچز ہیں، وہ ان ریسرچز پہ جو اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں، ہاں اس میں پریکٹیکل ہونا چاہیے، جو سسٹم ہے ہمارا اس سسٹم کو چینج ہونا چاہیے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا وہ انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ چیز یہ ماننے کی بات ہے، یہ ہر بندہ جانتا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی وہ تھیوری بھی چھوڑ دیں گے تو پھر آگے ڈیفینیٹلی پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی مطلب یہ ٹاپ لیول کی جو اسٹڈیز ہیں، ان اسٹڈیز کے اندر ہم پریکٹیکلی بہت زیادہ چیزیں انکلوڈ کر دیں کہ جی آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو آپ جائیں مارکیٹ میں اس کو بھیج دیں، یا 3 مہینے کی انٹرنشپ یا کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ اس کو جوڑ دیں کہ ہاں اس آرگنائزیشن کے آپ ریسرچ لے کے آؤ، پھر آپ کو ڈگری ملے گی. تو انفارچونیٹلی وہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہو رہی، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ سر، آپ نے بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا. اچھا سر، آپ نے باہر ممالک میں بھی وقت گزارا جس طرح آپ نے بتایا، اور آپ بحرین میں بھی مقیم ہے آج کل. تو سر یہ بتائیے کہ آپ کو باہر ممالک کے لوگوں میں بزنس کے حوالے سے، کام کرنے کے حوالے سے، پروفیشنلزم کے حوالے سے، اور پاکستانیوں میں آپ کو ان سے کتنا فرق ملا، اور کون کون سی چیزیں آپ کو ڈفرینٹ لگی، وہاں کی اچھی لگی یا ایسی چیزیں جو آپ کو وہاں کی بری لگی؟ اچھا، جو پاکستانی مارکیٹ ہے، یا جو پاکستانی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، یا وہ پاکستانی جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے، یا جس طرح ہم اوورسیز ہم جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے اندر ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اس میں کافی زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے، اور ایکسپوئر جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا ڈیفینیٹلی آپ کے پروفیشنل کیریئر میں ایڈ ہوتا ہے ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی انفارچونیٹلی ہمیں تھوڑا سا جو بھی جتنے بھی پروفیشنلز ہیں آرگنائزیشن یا انڈسٹریز کے اندر ہم دیکھیں تو انڈسٹریز کے اندر ایک فیئر ہے، ایک خوف ہے ہر پروفیشنل کے اندر کہ اگر میں ایک لیول پہ ہوں، ایز اے مینیجر ہوں یا سپروائزر ہوں یا کسی بھی لیول پہ ہوں، تو اس لیول پہ اگر میں یہ چیز جو ہنر میرے پاس ہے، یہ جو چیز ہے میرے پاس، وہ اگر میں نے اپنے جونیئرز کو سکھا دیا تو پھر میں کیا کروں گا، مطلب وہ میری جگہ لے لیں گے اور مجھے نکال دیا جائے گا. تو یہ ایک قسم کا جو فیئر ہے، یہ اس وجہ سے پھر اس کا جو ڈرا بیک آتا ہے، وہ ڈرا بیک یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بھی آگے نکلنا چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کا کولیگ، آپ کا پیر، وہ کیا ہوتا ہے اس کو آپ پل کرتے ہیں. دوسرے عام لفظوں میں اگر میں بات کروں تو وہ ٹانگیں کھینچنے والا جو انوائرمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، انٹرنیشنلی جو ہے یہ نہیں پایا جاتا. ہاں کئی جگہوں پہ ڈیفینیٹلی ہمارے پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے ادھر سے بھی لوگ ڈیفینیٹلی یہاں پہ ہوتے ہیں،
لیکن یہ چیز، یہ عنصر جو پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ چیز انٹرنیشنلی نہیں ہوتی. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو پروفیشنل گروتھ ہے وہ گروتھ آپ، یعنی کہ آپ کا ایک حق بنتا ہے، آپ کا ایک رائٹ ہے. تو آپ پاکستانی مارکیٹ کے اندر ہوں تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح گروتھ، کچھ کمپنیز جو ٹاپ لیول کی ہیں، کچھ میں آپ سمجھ لیں 10 سے 15% ایسی ہیں جس میں ایک کریئر پاتھ ہوتا ہے. جب آپ ایک اسٹوڈنٹ آفٹر گریجویشن یا آفٹر ماسٹر وہ آ کے جوائن کرتا ہے تو اس کو ایک کریئر پاتھ دکھاتے ہیں یا ملتا ہے کہ جی آپ نے ادھر رہنا ہے، آپ 1 سال بعد، 2 سال بعد یا 5 سال بعد آپ اس جگہ پہ پہنچیں گے. لیکن جو عام دوسری آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر ایک چیز یہ نہیں ہے. دوسری چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو سافٹ سکلز ہیں وہ سافٹ سکلز پہ کوئی کام نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. اس کو بھی وہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو امپلائیز کی موٹیویشن ہے، جو امپلائیز کو مطلب ان کی سافٹ سکلز کو امپروو کرنا ہے، ان کے کانفیڈنس کو امپروو کرنا ہے اور ان کو موٹیویشن دینی ہے کہ آپ اس آرگنائزیشن میں وہ ہوں تو آپ ایز اے امپلائی نہیں ہیں، آپ کا بھی ایک حصہ آپ ڈال رہے ہیں اس میں اور اس کے آرگنائزیشن کی گروتھ میں. اور جب یہ آرگنائزیشن آگے گرو کرے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا آپ کو بھی ریوارڈ ملے گا، اور ریوارڈ ملنا بھی چاہیے. سمپل سی ایک بات ایگزامپل کے ساتھ کروں گا کہ پاکستان میں آپ دیکھیں، ذرا سرچ کریں کہ کتنی آرگنائزیشن ہیں جو کہ امپلائی آف دا منتھ دیتی ہیں، جو کہ ایک سٹار آف جو ہے وہ امپلائیز وہ اناؤنس کرتی ہیں، چاہے وہ 1 مہینے کے اندر ہو، 3 مہینے کے اندر ہو یا پورے 1 سال کے بعد ہو. تو وہ چیزیں، وہ اپریسیشن، وہ ایک سرٹیفکیٹ میں، جو اگر کوئی اونر کا یہاں پہ اگر کوئی سن رہا ہے، کسی آرگنائزیشن کا کوئی سی او ہے وہ سن رہا ہے، تو میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ ایک جو ہے وہ پیپر 120 گرام کا ایک پیپر، اس کے اوپر اپریسیشن لیٹر آپ پرنٹ کرنے میں کتنا پیسے لگ جاتے ہیں اس میں، یا اس کو بلا کے آپ ایک تھپکی دے دیں گے اس طرح تو کتنے پیسے آپ کے لگ جائیں گے. باقی چیزیں تو چھوڑیں آپ. تو یہ چیز جب کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا امپلائی وہ آپ کے ساتھ لائل بھی ہوگا، اور وہ اگر 4 گھنٹے کام کرتا ہے تو وہ 8 گھنٹے کام کرے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ڈفرینس ہے آپ کا جو انٹرنیشنل مارکیٹ اور اس کے. اور اس کے ساتھ میں یہ چاہوں گا مطلب کہ گوروں کے ساتھ ہمیں لازمی کام کرنا چاہیے. اگر چاہے پاکستان کے اندر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے یا انٹرنیشنلی ملتی ہے، تو گوروں کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں، کوئی 3 سال 4 سال آپ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جی ہاں وہ کام کے لحاظ سے کام، بھائی یہ کام کرنا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو وہ ایک بہت بڑا ایکسپوجر ہے، وہ پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پاکستانی امپلائیز ہیں ان کو لینا چاہیے. ماشاءاللہ سر، آپ نے بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ باہر ممالک میں رہ رہے، جب آپ سب سے پہلے مسافری پر گئے پہلے باہر ملک میں، تو وہاں پر کام بھی زیادہ تر خود کرنا پڑتا ہے، بہت چیزیں ہوتی ہیں اور بہت مشکلات ہوتی ہیں. تو وہاں پر آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، کیا فیل کیا اور کتنی مشکلات سامنے آئی؟ کیونکہ سر ہمارے علاقے میں زیادہ تر لوگ بھی سعودی عرب اور اس طرح کے ممالک میں کام کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے نوجوان بھی سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے اور اس طرح ریال آئیں گے. تو باہر مسافری کتنی مشکل ہے سر، اور آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا فرسٹ ٹائم جاتے ہوئے؟ اچھا، دیکھیں جب ایک آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہر جگہ پہ ماں کے ہاتھ کی نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ڈیفینیٹلی وہاں پہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. دیکھیں زندگی کے اندر جو ہے، اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ نے اگر کچھ بننا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں. اس میں ماں کے ہاتھ کا پراٹھا یا ان کی چائے وہ بھی قربان کرنی پڑے گی. اور اس طرح جو ہے وہ آپ کے جو بہن بھائیوں کا پیار ہے، جو مطلب آپ آتے ہیں رات کو 8 بجے آتے ہیں، 10 بجے ہیں، صبح اٹھ کے آپ کہتے ہیں بہن کو جی یہ استری کر دو، وہ کر دو. تو یہ چیزیں آپ کو کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں ڈیفینیٹلی، اور یہ چیزیں خود آپ کو کرنی پڑتی ہیں. بعض سروسز بھی اویلیبل ہوتی ہیں یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی، لیکن جب آپ آئیں اور آپ کو جو بندے میں ان کو اسپیشلی طور پہ گائیڈ کرنا چاہوں گا
کہ جو بندے پاکستان سے ابھی نکلنے کے لیے پلان کر رہے ہیں کہ اس سال نہیں تو چلو کرونا ہے نیکسٹ ایئر یا اس سال کے آخر میں یا کبھی ہم یہ ان کنٹریز میں GCC میں یا یورپین کنٹری کسی کنٹری میں بھی آپ جائیں تو آپ کو کچھ چیزیں گھر سے سیکھیں. آپ اپنی ماں کو ریکویسٹ کریں, اپنی سسٹر کو ریکویسٹ کریں کہ جی ہمیں کم از کم انڈا بنانا سکھا دو, ہمیں کچھ چیزیں بنانا سکھا دو, کچھ چیزیں وہ کرنا سکھا دو, کیونکہ یہ کام جب یہاں پہ آپ آتے ہیں آپ کسی کی وہ کرتے ہیں یار کہ چلو یار مجھے آپ یہ بنا کے دے دو یا اس طرح, تو وہ مشکل ہوتا ہے. آپ کو خود یہ ساری چیزیں آنی چاہیے جو بیسکس چیزیں ہیں آپ کو, مطلب چھوٹے ایک دو جو ہے وہ کچھ کھانے بنانے آنے چاہیے آپ کو مطلب, اور اپنے کپڑے ایٹ لیسٹ استری کرنے آنے چاہیے جو کہ ڈیلی کی آپ کی روٹین ہے. آپ جب کپڑے ایک اچھے پہن کے جائیں گے, آپ انٹرویو کے لیے بھی جاتے ہیں تو آپ وہی اٹھا کے جس طرح لے کے نکلتے ہیں, کیونکہ ادھر تو ماں یا سسٹر ہے وہ کر دیتی ہے, تو یہاں پہ تو کوئی نہیں کر کے دے گا نا. تو وہ چیزیں آپ کم از کم ان چیزوں کو سیکھیں, اور یہ چیزیں آ کے ان کو آپ کو کرنا بھی پڑے گا, اور پھر یہ ہے کہ کرنی بھی چاہیے. اور ایک تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ویسے بھی کام کرنا سنت رسول ہے, تو ہمیں اس لحاظ سے بھی اگر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم دیکھیں تو یہ چیز ہمارے لیے ایک عمل کرنا ہمیں چاہیے اس چیز پہ. بالکل ماشاء اللہ, آپ نے ٹھیک فرمایا سر. سر یہ بتائیے, آپ نے جس طرح ہم نے اس بارے میں بات کی, تو سر یہ بتائیے کہ آپ نے زندگی میں آپ نے اتنی وقت گزارا ہے, آپ نے اتنا ایکسپیرینس حاصل کیا ہے, تو ایسا کوئی کام آپ بتا سکتے ہیں ینگسٹر کو جو آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے پہلے, یا ایسا کوئی کام جو آپ نے کیا ہو اور آپ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں, کوئی ایڈوائس ہو, کوئی نصیحت ہو, آپ کی زندگی کے ایکسپیرینس ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اچھا, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے غنی. پہلی بات میں اس چیز پہ آؤں گا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ابھی تک میں نے نہیں کی یا میرے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. وہ چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر سکول کے اندر جا کے میں جو سٹوڈنٹس ہیں ان سٹوڈنٹس کا ایک ایویلویشن ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں, اور لے کے پھر ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی آپ کے اندر ایک انجینئر بننے کا کیڑا ہے, آپ کے اندر ایک جراثیم ہے ڈاکٹر بننے کا, یا آپ ایک اچھے جو ہے وہ بزنس مین بن سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے اسکول لیول پہ یہ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے, خاص طور پہ جو پرائمری سطح کے یا پرائمری 5 سے 12 سال کا بچہ جو ہے وہ جو اس کے مائنڈ میں اس ٹائم پہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, یا تو وہ معاشرے سے سیکھتا ہے یا اپنے کسی ریلیٹیو کو آئیڈیل بناتا ہے یا کسی اور ہیرو کو آئیڈیل بناتا ہے, اور بنا کے وہ اگلے 12 سال جو 13 سال ہیں یا وہ اس پہ گزارنا چاہتا ہے. تو اس ٹائم پہ یہ ٹائم بہت ہی کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ جو ہے وہ سکولز کے اندر جا کے, کالجز کے اندر جا کے بچوں کو اس قسم کے کریئر جو ہے وہ ہمیں کاؤنسلنگ سیشنز وہ کرنے چاہیے. اور میرا انشاءاللہ ارادہ ہے میں یہ ایک آرگنائزیشن اس طرح کی ڈیولپ کروں گا جو کہ اس طرح کے ڈیفرنٹ کام فی سبیل اللہ کرے, خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں ان میں بھی, اور پرائیویٹ سکولز بھی. جو ٹاپ کے کچھ پرائیویٹ سکولز ہیں جس میں آپ کے جی لاکھ فیس ہے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی صبح سے لے کے شام تک اس میں وہ بیٹھے رہتے ہیں انہیں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. لیکن آپ 95% جو سکولز ہیں اس میں دیکھیں کہ اس طرح کی کوئی گائیڈنس کچھ نہیں ہوتی. تو ہر بندہ کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ وہ کبھی کسی کو دیکھتا ہے, کبھی کسی نے بتا دیا کہ بھائی تو کمپیوٹر سائنس کر لے, تو جو ہے وہ سائنس پڑھ لو, تم آرٹس پڑھ لو, تم فلاں یہ کر لو, اس طرح, تو وہ اسی سائڈ پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں اس کی, وہ اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. ہم اپنے سٹوڈنٹس کو, اپنے بچوں کی جو ہڈن جو صلاحیتیں ہیں ان کو ہم باہر نکال کے پہلے ان کو دکھانا چاہیے, اور اس کے بعد پھر ان کو پالش کرنا چاہیے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی یہ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ایڈیسن بن سکتا ہے، پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا اسٹیو جابز کے جیسے لوگ یہاں پہ، بل گیٹس جیسے پیدا ہو سکتے ہیں ایک۔ اچھا، دوسری سائڈ پہ آئیں کہ کون سی چیز ہے جو کہ میں نے کی ہے، اور میں جو اسٹوڈنٹس کو یا جو جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو میں کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آتے ہیں تو یہاں جس علاقے میں، جس ایریا میں، جس کنٹری میں آپ کا جانے کا ارادہ ہو، اس کی لینگویج کو، اس پہ آپ لازمی توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ اگر تو، اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل لینگویج، تو مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لینگویج اس ٹائم پہ انگلش ہے، تو انگلش پہ تھوڑا سا خصوصی توجہ دیں، اور پھر اس کے علاوہ اس علاقے کی اگر آپ لینگویج سیکھ جاتے ہیں تو اس ایریا میں، اس کنٹری کے اندر رہنا آپ کے لیے بالکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور آپ کو جاب ہوگی، اسٹڈی ہوگی، یا آپ کا رہنا ہو گیا، وہ ساری چیزیں، آپ کی پی آر ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ماشاء اللہ سر، آپ نے بہت زبردست ٹاپک پر بات کی، تو اس کے بارے میں سوال پوچھوں گا۔ سر یہ بتائیے، آپ نے جو بات کی ایویلویشن ٹیسٹ کی، تو یہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو اپنے پوٹینشیل کا پتہ چلتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیں، ڈفرینٹ قسم کے آئی کیو ٹیسٹ ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہیں، ڈفرینٹ قسم کے اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں، جو کہ ٹیسٹ اس اسٹوڈنٹ سے جب وہ ان سارے پروسیس سے نکلتا ہے، کچھ پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں، کچھ میں آپ کو اگزامپل یہ دوں کہ پاکستان کے اندر ہے ISSB، جو کہ آرمی کی جو کیڈٹس ہیں ان کے لیے ایک بنیادی ٹیسٹ ہے، تو بہت سارے لوگوں نے دیا بھی ہوگا، ان کو پتا ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس ٹائپ، اس طرز کا، وہ تو اسپیسیفکلی ٹو جوائن آرمی ہوتا ہے، تو یہ اس طرز کا ایک پورا ٹیسٹ ہونا چاہیے، جو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ سے لے کے آپ کی جو برین وہ ہے، پورا برین آپ جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کا ریڈ کریں کہ وہ کون سے سبجیکٹ میں اچھا ہے، وہ انٹرسٹ کس میں کرتا ہے، وہ اس کا انٹرسٹ کون سے سبجیکٹ میں ہے، وہ اس کو کیا چیز کرنے میں، کیونکہ جب میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی انسان سے دنیا میں وہ کام اس کو سونپ دیتے ہیں جس کو کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے، تو وہ اگر وہ 24 گھنٹے بھی کام کرے گا نا تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو آفٹر اسٹڈی جب وہ ایز اے پروفیشن، آپ اسٹڈی میں ہی اس کو اس پروفیشن کے بارے میں پڑھانا شروع کر دیں، تو وہ تو کرے گا، وہ تو پوری دنیا کھنگال مارے گا، پوری ریسرچ کر بیٹھے گا کہ جی مجھے تو اس چیز میں انٹرسٹ ہے تو میں اسی میں کرتا ہوں، تو آپ اسٹڈی اس کو اسی میں کروا دیں، ڈگری اسی میں کروا دیں، تو کیا وہ مطلب آگے جا کے کیا بنے گا؟ وہ آگے جا کے پھر وہ اس ٹائپ کی چیز بنے گا جو کہ اپنا آپ کو صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ سروسز دینے کے اور اپنی ایجادات یا انوینشنز ڈفرینٹ قسم کی دینے میں وہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، زبردست سر، یہ بتائیے، آپ نے جس طرح اس کے بارے میں بات کی، تو یہ ٹیسٹ تو ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا، نہ زیادہ تر لوگ یہ کر سکتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو کچھ ٹپس دے سکتے ہیں سر؟ کون سے کام ہم کر سکتے ہیں یا چیزیں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا پوٹینشیل فائنڈ کر سکتے ہیں، اور ہماری پوٹینشیل اور ہماری ٹیلنٹ انٹرسٹ فائنڈ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی اگر کوئی شخص ذاتی طور پر کچھ اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہے؟ اچھا، ذاتی طور پہ اگر کوئی مطلب اسٹوڈنٹس اپنے طور پہ وہ کریں، اس حوالے سے میں ایک مطلب ویب سائٹ بھی وہ کروں گا، مطلب جب وہ آرگنائزیشن ایک ویب سائٹ یا جو اویئرنیس ہے، وہ اویئرنیس تو ڈیفینیٹلی میں فیس بک پہ اور باقی جگہوں پہ دیتا رہتا ہوں، میرا الگ سے ایک فیس بک کا پیج بھی ہے جس پہ آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، نزاکت، facebook.com/connect نزاکت، KONNECT MALLICK، تو میں لنک ادھر شیئر کر دوں گا اس پہ، تو آپ وہ لنک ان کو اپنے اس میں پوسٹ میں ڈال دیجئے گا، تو وہاں پہ بھی خیر میں شیئر کرتا رہتا ہوں، تو اس طرح الگ سے بھی وہ بھی شیئر کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ اپنے طور پہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی روٹین کو دیکھیں، اپنے ان چیزوں کو دیکھیں، وہ فزکس پڑھتے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں، وہ کیمسٹری پڑھتے ہیں، وہ بایولوجی پڑھتے ہیں،
تو ڈفرینٹ اس میں وہ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو کس میں کمفرٹ فیل کرتے ہیں, وہ کون سا کام کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے, وہ چیزیں اس سائڈ پہ تھوڑا سا انکلائن ہوتے رہیں, تھوڑا آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس سائڈ پہ زیادہ پڑھنا شروع کر دیں, اس سائڈ پہ زیادہ نالج گین کرنا شروع کر دیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ آج کل تو آپ کے پاس موبائل ہے, آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, انٹرنیٹ ہے, پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آپ, تو ڈفرینٹ قسم کے فورمز ہیں. آپ فیس بک پہ چلے جائیں, فیس بک کے ڈفرینٹ قسم کے گروپس ہیں جہاں پہ پارٹیکولر اس چیز پہ وہ مطلب لوگ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں اور اس بارے میں بات کرتے رہتے ہیں. لائک اگر آپ میتھس کی بات کر لیں, ایک بندے کو, ایک بچے کو میتھ جو ہے وہ پسند ہے, یا وہ اسی میں آگے اس کو وہ کہتا ہے کہ یار میں سارا دن کوسچنس آنسر سالو کرتا ہوں یا میتھ کے بارے میں کیلکولیشنز کرتا رہا ہوں, تو مجھے وہی مجھے اچھا لگتا ہے. تو وہ ڈفرینٹ قسم کے گروپس ہیں, یوٹیوب پہ ڈفرینٹ قسم کے چینلز ہیں, اور ریسرچرز کافی زیادہ اویلیبل ہیں, آن لائن ہوتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ کنیکٹ کریں اپنے آپ کو. اور فیس بک پہ ہیں تو فیس بک پہ ان سے ڈائریکٹ میسج کریں. ہمارے پاکستان کے اندر ہم لوگ تھوڑے سے شرمیلے بھی بہت زیادہ ہیں بھائی. شرمانا, اس میں شرمانا کیا ہے؟ آپ کسی سے اگر کسی کو پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ فیس بک پہ ایک بندہ اویلیبل ہے, آپ اس کو سرچ کرتے ہیں, سرچ کر کے آپ میسج چھوڑ دیں, آپ میسج چھوڑ دیں کہ جی مجھے آپ کے بارے میں جاننا ہے, یا مجھے جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں جاننا ہے, کہ آپ گائیڈ کر سکتے ہیں, تو کیا وہ میسج نہیں کرے گا یا وہ آپ کو نہیں کرے گا؟ آپ 5 کو کریں گے, 10 کو کریں گے, 2 تو آپ کو رپلائی کریں گے نا. وہ بیسیکلی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو آپ کے اندر ہنگر ہے وہ اس کو زیادہ کریں آپ. وہ جتنا زیادہ آپ کریں گے وہ اتنا زیادہ پھر آپ اس کو وہ کرنے کی کوشش کریں گے, گین کرنے کی کوشش کریں, اپنی بھوک کو مٹانے کی. وہ جو سیکھنے کی بھوک ہے اس کو جب آپ مٹائیں گے ڈیفینیٹلی پھر آپ کا وہ بڑھے گا. اور پھر جب آپ کو جب اس میں اور آگے آپ گرو کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ آگے اپنے پروفیشن میں بھی اس کو اپلائی کریں گے, اور پھر وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوگا آپ کے لیے. اچھا سر, آپ نے بہت اچھی طرح سمجھایا. سر یہ بتائیے آخر میں آخر میں اگر آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کوئی ایڈوائس, کوئی پیغام, کوئی نصیحت, تو آپ دے سکتے ہیں آخر میں. اچھا جی, نصیحت ایڈوائس تو یہی ہے جو ینگ جنریشنز ہے وہ ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ پلیز یہ ٹک ٹاک یوز کرنا بند کر دیں. ٹھیک ہے, یہ ٹک ٹاک یہ 2 منٹ کی کہانی ہے, 2 منٹ کی کہانی کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اور یہ مطلب اس طرح کی ڈفرینٹ قسم کی آپ جو گیمز خواہ مخواہ فضول میں اور باقی چیزوں ان میں وہ کرتے ہیں, تو ان چیزوں میں پڑھنے کی بجائے آپ اپنے آپ کو گرو کریں, اپنے آپ کو آپ ڈفرینٹ قسم کی اسٹڈی کریں, ڈفرینٹ قسم کی ریسرچ کو پڑھیں آپ, تو اس چیز میں آپ زیادہ دھیان دیں. اور پھر جو نوجوان ہیں, جو ینگ جنریشن اگر جو مطلب پڑھ چکے ہیں یا آگے پروفیشنلز ہیں, امپلائی ہیں, تو وہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو کس طرح گرو کر. آپ صرف سمپل ایک میں وہ کروں گا جو میں ایڈوائس کرتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی, اور اپنے جو بھی جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں اور ان سے کسی سے بھی بات ہوتی ہے, تو اگر آپ امپلائی ہیں, کسی جگہ پہ آپ نوکری کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ نے جب جوائن کیا ہے, آپ نے ایک ڈیٹ کو جوائن کیا ہے, اور اس سے لے کے 6 مہینے بعد آپ اپنی ایویلویشن کریں کہ میں نے کتنا سیکھا ہے. 6 مہینے بعد اور پھر سال بعد آپ اپنی سی وی جو آپ نے اس ٹائم پہ سبمٹ کی تھی اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے, آپ اس سی وی کو کھول کے دوبارہ دیکھیں کہ بھائی اس سی وی کے اندر میں کیا کیا ایڈ ہوا ہے, کیا میں نے سیکھا ہے آرگنائزیشن سے, اور کیا میں نے سیکھا ہے اپنا باہر سے. ٹھیک ہے, خود اپنے طور پہ کیا چیز میں نے سیکھی ہے, کون سی میں نے سرٹیفکیشنز کی ہے, کون سی میں نے اپنی فیلڈ کے اندر ہی تو کون سی میں نے سرٹیفکیشن کیا, اور کون سا آگے میں نے بڑھنے کے لیے یا وہ کرنے کے لیے سیکھا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنا, اگر آپ کا آنسر 0 ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, تو آپ کو دوسری جگہ پہ جاب کوئی کیوں دے گا؟ آپ دوسری جگہ پہ جاب کیوں کریں گے؟ یا آپ کو اسی میں جس ڈیزگنیشن کے لیے, عہدے کے لیے آپ ہیں ابھی ایلیجیبل تھے, آپ کو وہ دے دیا گیا, آپ نے کام سٹارٹ کر دیا, اس کے بعد اس سے اوپر والا عہدہ کوئی کیوں دے گا آپ کو؟ جب آپ نے خود ہی اپنے آپ کو گرو نہیں کیا تو وہ کیوں دے گا؟ وہ نہیں دے گا نا.
یہ اس کے لیے میری جو بہت فیوریٹ کوٹ ہے وہ میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اگر آپ جو کر رہے تھے آپ کو وہی ملے گا، اگر آپ کچھ آگے گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں جو چیز آپ کر رہے تھے. چھوڑ دیں سے مراد یہ کہ اس سے کچھ ڈفرینٹ کریں آپ، تو پھر ہی آپ جو ہے وہ آگے وہ کریں. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو دوسری میری ایڈوائز ہے وہ ہے کہ خواب دیکھیں. خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. خواب دیکھیں، بڑے بڑے خواب دیکھیں. جب بڑے خواب دیکھیں گے آپ تو ان کو پھر پانے کے لیے، ان کو وہ کرنے کے لیے آپ سٹرگل کریں گے. آپ ایک خواب ہی نہیں دیکھیں گے، آپ اپنی جگہ پہ اسٹیگننٹ ہیں، ایک رکے ہوئے ہیں، اس پہ جمود کا کوئی وہ نہیں ہے. آپ کچھ کریں گے، کوئی حرکت کریں گے تو پھر آگے آپ نکلیں گے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں. ہاں اگر نہیں نکلنا چاہتے تو پھر تو آپ کی اپنی مرضی ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں اتنی اچھی باتیں سکھائی، اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے بات کر کے، اور بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. تو سر آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی اور آپ سے سیکھتے رہیں گے. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، شکریہ آپ کا بھی، بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا، اور آپ جو ہے آپ نے اتنی باتیں آپ کے توسط سے جو باقی کافی لوگوں تک پہنچیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کسی ایک بندے کا بھی بھلا ہو گیا تو وہ آپ کی یہ کاوش اور میری یہ کاوش جو ہے وہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمل ہو جائے گا، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی. جزاک اللہ سر. میں نے خود بھی بہت کچھ جو میرے ذہن میں سوالات تھے اور جو میں سیکھنا چاہتا تھا اور جاننا چاہتا تھا وہ میں نے سیکھے. تو اس کے ساتھ ہم آج کا لائیو سیشن اینڈ کریں گے، اور آئندہ بھی ہم اس طرح قابل گیسٹ لائیں گے. آپ بھی ان سے سیکھیں گے اور میں بھی ان سے سیکھوں گا. تو آئندہ لائیو سیشن تک مجھے اور سر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ